محمد رسول النبی الامین الوکیل الحمید الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ آج کی نشست کے 2 سیشن درمیان میں نعت شریف اور استقبالیہ کلمات اور یہ چیزیں، چلو الحمدللہ مقامی تنظیم میں اور احباب میں جیسے اللہ رب العزت آپ کو ایسے اور تمام شرکاء جو آج اس مجلس میں آئے ہیں، خواتین حضرات، ان کو بھی اللہ رب العزت اپنے لطف و انعام سے بہایا۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل میں سید غلام مصطفیٰ مشہدی، ان کے والد مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا چند روز قبل، حاجی سید عاشق حسین شاہ صاحب۔ میں اور آپ میں سے کسی کے والدین اعزاء اقارب اکابر اساتذہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی شریک فاتحہ۔ پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بن کے جیسے ان سب کی اللہ کو قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من؟ جس حدیث نبوی سے میں آج کی اس گفتگو سمجھے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہا ہوں، اس کی یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ویسے یہی مضمون آپ سے ایک درجن سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے، 12 سے زیادہ کم و بیش 14 صحابہ کرام سے یہی مضمون مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ اس وقت میں جس حدیث کو پڑھ رہا ہوں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث صحیح ہے اور اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد ہے،
سنن ابی داؤد میں، اور امام نسائی نے سنن میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں، اور امام بیہقی نے شعب میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ موضوع میرا اسی فکر کا تسلسل ہے جو میں نے انگلش میں شروع کیا، مگر چونکہ اس پورے دورہ یورپ میں جو تھیم ہر کانفرنس اور ہر خطاب کا میں نے رکھا ہے وہ ہے انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی، اسپریچول اینڈ مورل اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ۔ مگر ہر ملک میں جیسے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کا موضوع اور مواد بدلتا رہتا ہے، یہ ایک سیریز بن جائے گا، تھیم ایک ہی ہے مگر ہر جگہ اس تھیم کے تحت اور اس کا مواد بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یہ دورہ یورپ اس سال 2018 کو مکمل ہوگا تو اس پورے دورے کے جو خطابات ہیں وہ پھر کتابی شکل میں آ جائیں گے، ایک ترتیب کے ساتھ ہر خطاب ایک باب بن جائے گا۔ تو یہ میری ابتدائی گفتگو کا تسلسل ہے ایک طرح کا، مگر اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں شروع میں تھا کہ آج آپ کے لیے یہ چیز بیان کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ وہ شہید ہوئے ہیں، نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش پر اپنے قریب اتنی عزت اور شان و شوکت سے اللہ رب العزت بٹھائیں گے جہاں انبیاء اور شہداء بیٹھتے ہیں، اور بہت بلند رتبہ اولیاء، انبیاء شہداء اولیاء بیٹھتے ہیں، مگر یہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے انہی بلند مقامات پر، بلند منازل پر۔ ان کے مقام و رتبہ کو دیکھ کر کہ یہ نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں، اور اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں انبیاء اور شہداء کو اللہ رب العزت نے جگہ عطا فرمائی۔ اس سے انبیاء کرام اور شہداء کرام ان کی اس خوش نصیبی پر رشک کریں گے۔ بولیے کیا کریں گے؟ یہ نبی بھی نہیں ہے اور شہید بھی نہیں ہے، اور یہ مرتبہ اور یہ مقام بٹھائے جانے کا انبیاء اور شہداء کے لیے خاص، یہ یہاں بیٹھے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ رشک کریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات فرمائی، صحابہ کرام جو سن رہے تھے وہ چونک اٹھے۔ اب یہاں پر مختلف روایات ہیں، بڑی خوبصورت، الگ الگ، ہر صحابی نے الگ بات بتائی، مگر وہ چونک اٹھے اور چونک کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں وہ خوش نصیب کون لوگ جو نبی اور شہید بھی نہیں اور بیٹھیں گے اس جگہ پر۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو بات آگے آ رہی ہے وہ جسٹ ہے ہماری آج کی گفتگو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال هم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام،
وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی آپس میں بڑی محبت ہوگی اور بڑے مضبوط رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، مگر ان کی باہمی محبت اور باہمی رشتہ مبنی نہیں ہوگا۔ ان کا تعلق نہ ایک برادری سے ہوگا، نہ جانوں گے کہ ایک برادری کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، نہیں۔ تو برادری کا رشتہ، خونی رشتہ یہ بھی نہیں ہوگا ان کے جڑنے کا سبب، ولا اموال یتعاطونہا، اور نہ ان کے درمیان کوئی مالی رشتہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے ان کی جو محبت ہے وہ مالی منفعت اور دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں ہوگی، اور نہ ہی خاندان کے باعث ہوگی۔ تو ان کی محبت کس چیز پر قائم ہوگی؟ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے صرف اللہ کے۔ بولیے اس کو پھر ذوق سے اونچا ہے، کس کے لیے محبت کرتے ہوں گے؟ صرف اللہ کے لیے۔ خونی رشتے کی بنیاد بھی نکال دی اور مالی مفاد و منفعت کی بنیاد بھی نکال دی۔ عرش پر بیٹھے ہیں اللہ کی قربت میں، جہاں انبیاء اور شہداء بٹھائے جائیں گے، ان جگہوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے بھی نور ہو جائیں گے، اور وہ کرسیاں، صوفے، ٹیلے، جن چیزوں پر نشستوں پر بٹھائے گئے ہوں گے وہ بھی نور ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ان کا لباس بھی نور ہو جائے گا، ان کا لباس بھی نور ہو جائے گا، ان کے جسم سے بھی نور پھوٹے گا، ان کی نشستوں سے بھی نور پھوٹے گا، چہروں سے بھی نور۔ صحابہ میں سے بعض کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خدا کے لیے بتائیے یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے تمام روایتیں جو مختلف صحابہ سے آئی ہیں وہ اسی مضمون کی۔ ایک شخص دیہات سے آیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے آقا علیہ السلام کی طرف اس طرح ہاتھ اشارہ کیا، ہاتھ اٹھا کر، یا رسول اللہ آپ نے عجیب بات کر دی، نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر ان جگہوں پر بٹھائے جائیں گے، تو آپ بتائیے وہ ہوں گے کون؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ السلام اس کے سوال پر خوش ہو، کہ ان کو ایک تشویش لائق ہوئی ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور مسکرا پڑے اور آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ اس پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہوگا، مختلف برادریوں سے آئے ہوں گے، مختلف علاقوں سے ہوں گے، مگر ان کے درمیان ایک رشتہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار اور شفقت سے پیش آتے ہوں گے، ایک دوسرے کا بہت لحاظ کرتے ہوں گے، مگر یہ باہمی احترام، محبت، شفقت اور لحاظ، اس کی بنیاد آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ خونی رشتہ ہوگی، نہ خاندانی تعلق ہوگا، نہ مالی منفعت ہوگی، مفاد ہوگا، صرف اللہ کی خاطر ان کی ایک دوسرے سے محبت ہے۔ لوگ یاد رکھیں
یہاں ایک نقطہ سمجھا دیں. جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے خالص محبت کریں ان کو اللہ والا ہے. اہل اللہ والے کون لوگ ہیں؟ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. مالدار ہے تو محبت ظاہر کی جائے، غریب ہے تو ایسے اس کو درخواست دیا جائے. طاقتور ہے، حکمران ہے، عہدہ و منصب رکھنے والا ہے، بڑا ہے، محبت اور تواضع اور انکساری جی حضوری سادہ طریقے سے ایسے مختصر سا سلام کر دیا جائے. فرمایا نہیں، یہ پلیدی نہیں ہوگی ان کے اخلاق میں، ان کی نہیں. اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. تو ان کے درمیان جو کامنالٹی ہے، کامن فیکٹر جو ان سب کو جوڑ دے گا وہ اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کے منابر، کرسیاں جن پر بیٹھے ہوں گے اللہ ان کو بھی نور بنا دے گا، ان کے چہرے بھی نور ہو جائیں گے. وہ ثیابہم نورا، ان کے لباس بھی نور ہو جائیں گے، اور ان پر ایک ایسا سکون نازل ہوگا کہ جب قیامت کے وقت میں ہر شخص نفسی کے پریشان حال ہوگا، گھبراہٹ میں ہوگا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی احوال قیامت میں کہ اب کیا ہوتا ہے. یہ یہ بیان کر کے اس پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب میں اس مضمون کو آگے اس نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں جو آج میرے ذہن میں ہے، جس پر ہم گفتگو کریں. مگر یہاں سے ایک چیز جو ثابت ہوئی، میری کتاب ہے روضۃ السالکین فی مناقب الاولیاء، اس میں میں نے پورا باب بیان کیا ہے ان تمام احادیث و روایات، اور اس سے بھی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حال ہی میں نے ایک کتاب مکمل کی ہے جو ابھی چھپ رہی ہے. ایھا البلد الصالح، یہ عربی میں کوئی 1200 صفحات کے قریب یا 1000 صفحات کی ہے. تو جب ترجمہ ہو جائے گا تو 4 جلدیں بن جائیں گی یا 3 جلدیں 4 جلدیں بن جائیں گی. اردو ترجمہ ابھی عربی میں ہے. اس کے اندر پھر اسے اور تفصیلات کے ساتھ اس مضمون کی احادیث کو جمع کیا ایک مقام پر ایک بات. ایھا الولد الصالح، اس عنوان کا ایک رسالہ امام غزالی نے لکھا تھا. ایھا الولد، اے میرے بیٹے. یہ چھوٹا سا رسالہ تھا. آپ نے کسی شاگرد کو خط میں آپ نے کچھ نصیحتیں کی تھی، اس کے سوال کے جواب میں. وہ نام مجھے بڑا پسند آیا، امام غزالی کا یہ رکھا ہوا نام. تو میں نے چاہا کہ میں آج کی ضرورت کے مطابق ایک اور مبسوط رسالہ یا کتاب بناؤں. تو شروع کیا لکھنا تو خیال تو تھا کہ 150 صفحے کا بنا دوں گا، مگر وہ 1000 سے 1500 صفحہ پر ہے. تو میں نے نام رکھا ہے ایھا الولد الصالح، اے میرے نیک بیٹے، او مائی پائس سن. تو یہ میں نے 2 حوالے اس لیے دے، جب آپ پڑھنا چاہیں تو ایک مطبوعہ ہے اور ایک ابھی چھپ رہی ہے، تاکہ اس کو ذہن نشین کر لیں. یہ آقا اسلام نے آیت کریمہ پڑھی، ان لوگوں کے احوال بیان کر کے آیت کریمہ
ولایت کیا بولیے ولایت، اس کا امامہ کس طرح کا ہے، اس کی پگڑی کتنی بڑی ہے، وہ لباس اور جبہ قبا کیسے پہنتا ہے، زبان کیا بولتا ہے، تسبیح کتنی بڑی ہاتھ میں رکھتا ہے، کسی گدی پر بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، پیری فقیری کرتا ہے نہیں کرتا، مرید بناتا ہے نہیں بناتا، باز کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی وضع کرتا خاندان نسب کیا ہے کیا نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز پر بھی ولایت کا مدار نہیں ہے. سمجھ آئیے نا، ان میں سے کسی چیز پر ولایت کا مدار نہیں ہے. ولایت نام ہے ایک خالص تعلق کا، خالص تعلق جو بندے کے دل کا خالص تعلق جو بندے کے دل کا اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور اس تعلق میں نہ کوئی مادی تعلقات بنیاد بنتے، جو میں نے کہا نہ برادری نہ خاندان نہ نسب نہ رشتہ، نہ مالی منفعت اور ضرورت اور حاجت اور مال و دولت کی نسبت اس کی بنیاد بنتی. وہ ان چیزوں سے اللہ کے بندے بے نیاز ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور جس سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں لوجہ اللہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ کی خاطر پیدا کیے گئے تعلق میں دنیا کی کوئی فکر اور کوئی حاجت اور کوئی طلب اور کوئی ضرورت اس تعلق میں داخل نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک کے ساتھ عبادات میں، طاعات میں، معاملات میں، اخلاق میں، بیہیویئر میں، ساری زندگی کے معاملات میں اللہ کے ساتھ تعلق اس تعلق کو ولایت ہے. پھر ہر چیز اس خالص تعلق کے تابع ہوتی، ہر چیز اس خالص تعلق کے تابع ہوتی. اب حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان فرمایا، اور امام الحکیم الترمذی نے نوادر الاصول میں یہ حدیث روایت کی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آسمانی ہدایت کے اس سلسلے کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو منتقل کر دیا. انبیاء کے بعد اولیاء کو منتقل کر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولیاء ان کو اللہ پاک نے جس بلند و بالا رتبوں پر فائز کیا اور فائز کرتا ہے اور فائز کرتا رہے گا قیامت تک، ان کو فضیلت ہوگی دوسروں پر. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لم يفضل الناس بکثرت صوم ولا صلاۃ وفی روایت ولا صدقۃ ولا تسبیح. فرمایا ان کا بلند و بالا رتبہ نہ تو بہت کثرت سے نمازوں کی وجہ سے ہوگا، اور نمازوں سے مراد نفلی نمازیں ہیں، فرائض تو افسوس ہر مسلمان کے لیے کہ وہ بہت زیادہ نفل پڑھتے ہیں، نہ یہ فضیلت اور نفلی نمازوں کی کثرت کے باعث ہوگی، نہ کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کے باعث ہوگی، نہ کثرت کے ساتھ صدقات کے باعث ہوگی، نہ کثرت کے ساتھ تسبیح کے باعث ہوگی، ذکر اذکار کے باعث ہوگی، نہیں. حالانکہ یہ عبادات ہیں. اب آپ سمجھیے، پہلی جو میں نے 2 حدیثوں کا مضمون بیان کیا اس میں یہ تھا کہ نہ برادری کی بنیاد پر تعلق ہوگا، نہ خونی رشتوں، نہ مال و دولت اور دنیاوی منفعت پر بیس کرے گا. پہلے اس کی نفی کر دی. اب فرمایا کہ ان کو اللہ پاک بلند رتبہ عطا کرے گا، بہت بلند رتبہ، اور اس بلند رتبے کا سبب اب عبادات پر آ گیا. نہ کثرت سے نمازیں، نہ کثرت سے رکھے گئے روزے، نہ کثرت کی خیرات، صدقات اور تسبیحات، یہ سبب نہیں ہوگا. پوچھا گیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے
اتنے بلند رتبے کا سبب کیا ہوگا؟ ولیکن حسن الخلق، فرمایا ان کا حسن اخلاق، ان کے اخلاق ہر شخص کے ساتھ اتنے عمدہ ہوں گے، ہر شخص کے ساتھ ان کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں گے، جس سے بولیں گے ان کی زبان اتنی نرم ہوگی، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، اتنا عفو و درگزر کرنے والے ہوں گے، اتنا معاف کرنے والے ہوں گے، لوگوں پر اتنی سخاوت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرنے والے ہوں گے، زبان میں اتنی نرمی ہوگی، دل میں اتنی ملاقات ہوگی، طبیعتوں میں اتنی وسعت ہوگی، دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، کو تک پہنچانے وَبِصِدْقِ الْوَرَعِ، اور ان کی پرہیزگاری بڑی سچی ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے ورع اس کا مطلب ہے پرہیزگاری، وہ بڑے پرہیزگار ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ایک لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمایا بِصِدْقِ الْوَرَعِ، خالی پرہیزگار نہیں ہوں گے، فرمایا سچے پرہیزگار ہوں گے۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی بات تو اور بھی ہوگی نا جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی پرہیزگاری میں سچائی ہوگی، اس کا مطلب پرہیزگار ہوں گے ایسے کہ ان کی پرہیزگاری میں کوئی ریاکاری نہیں، ایسا نہیں کہ جب لوگ سامنے ہوں تو پرہیزگار نظر آئے، لوگ سامنے ہوں تو شیوہ زندگی اور نظر آئے، لوگ سامنے ہوں پبلک لائف میں ہوں تو بڑے متقی، بڑے دیندار، بڑے اللہ کو یاد کرنے والے لگیں، اور کبھی کبھی لرزہ بھی طاری کر لیں جسم پر، جھٹکا جھٹکا بھی دے لیں اپنے آپ کو، اور دیکھ اللہ والا ہونا ان کی پرہیزگاری میں سچائی ہوگی۔ جب آپ کو تعلیم، آپ اس راہ پر چاہتے ہیں کہ بڑھیں اور اس چشمے سے کچھ نہ کچھ پائیں، تو یہ اس کے لیے مضمون شروع کر رہا ہوں۔ وہ حسن نیت، اور فرمایا کہ چوتھی چیز ان کی یہ ہوگی کہ ان کی نیت ہر عمل میں حسین ہوگی، جو بھی کام کریں گے تو ہر کام کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے۔ آپ کرتے ہیں نا کام، ہر کام جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، نیت ہوتی ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، ہماری لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو کام کرتے ہیں بلا نیت کرتے ہیں، سرے سے نیت ہی نہیں کرتے۔ روز کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے کوئی نیت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، بڑی بات ہے کوئی پڑھ لے، قرآن کے کلمات ہیں تو الفاظ ہیں، اور وہ ان کلمات کا معنی اگر آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو وہ نیت ہے۔ اگر آپ کھانا کھائیں بدون نیت، نہ اس کا ثواب نہ گناہ، پیٹ بھر گیا، ضرورت پوری ہوگی۔ اب یہ ہے کہ وہی کھانا ہی کھانا ہے آپ نے، اگر وہ کھائیں یہ سمجھ کر، ایک تو رزق حلال جان کر، اور ایک اس نیت سے کہ اس میں جسم میں اتنی توانائی آئے کہ اللہ رب العزت کے عائد کردہ فرائض، واجبات، ذمہ داریوں کو میں اچھے طریقے سے نبھا سکوں۔ وہ فرائض، ذمہ داریاں آپ کی دینی اور عبادت سے متعلق بھی ہیں، وہ فیملی کو لوک آفٹر کرنے سے متعلق بھی ہیں، وہ روزگار اور معاش اور کاروبار اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ جو چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، فعل حرام نہ ہو، منع نہ ہو، کیا جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ نہ ہو، کام
نیت ملا لیں. یہ پانی کا گلاس ہے، بے رنگ ہے پانی، آپ اس میں تھوڑا سا 2-4 قطرے شربت روح افزا کے ڈال دیں یا کوئی اور اچھا شربت جو بھی سمجھتے ہیں ملا دیں، تو تھوڑی سی رنگت، 1 قطرہ ہی ڈالا ہے نا، 2 قطرے ہی ڈالیں، ان 2 قطروں کے ڈالنے سے تھوڑی رنگت بھی بدل جائے گی، تھوڑی سی خوشبو بھی بدل جائے گی. اتنا تو آپ نے ہر وقت مشاہدہ کیا ہے نا اس بات. زیادہ ڈال دیں تو رنگت زیادہ بدل جائے گی، سرخ ہو جائے گی، اور بھی زیادہ مہک بھی آ جائے گی. یہ تو ہے پانی اور شربت. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بھی فعل ہو عملی طور پر، خواہ وہ دنیاوی عمل ہے حلال، یاد رکھنا، خواہ وہ عبادت کا عمل ہے، دین کی تبلیغ کا عمل ہے، ذکر اذکار کا عمل ہے، فیملی کو لک آفٹر کرنے کا عمل ہے، بزنس کا ہے، جاب کا ہے، دفتر کا ہے، دکان کا ہے، کوئی عمل کرے، وہ گلاس کی مانند پانی ہے، وہ عمل کرنے لگے، اس میں آپ نیت کا شربت ملا دیں. نیت کا شربت ملا لیں. وہ نیت کیا کرنی ہے؟ دکان پر جانے کا کام ہے، جاب پر، اس میں یہ نیت جاتے ہوئے نیت پھر سمجھ لیں. زبان سے جو ہم رسمی کلمات بولتے ہیں ان کا بھی اجر ہوتا ہے، مگر وہ نیت نہیں بنتی. نیت بنتی ہے جب اس عمل میں اپنا دھیان شامل کر لیتے ہیں، اس عمل کے پیچھے اپنی ایک نیت، ایک ارادہ، ایک انٹینشن، ایک موٹو، اپنے دل کو اور اپنے فکر کو جمع کر کے اس عمل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. اگر دل و دماغ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک خیال اس کے اندر آ جائے، وہ نیت ہو گئی. اب آپ اس میں نیت کا شربت ڈال لیں اور نیت یہ کر لیں کہ میں محنت کر کے رزق حلال کماؤں اور اولاد کو رزق حلال کھلاؤں، اور اس سے رزق ملے گا، اس سے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کروں، اللہ کے دین پر بھی لگاؤں، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤں، ضروریات پوری کروں. اب بولیے اتنی نیت کر لینے سے آپ کے کاروبار میں، گاہکوں میں کمی آ جائے گی. کام وہی کرنا ہے جو کرنے جا رہے تھے. یہ اس کام کے پیچھے آپ نے ایک اپنے دل و دماغ کی سوچ کو شامل کر لیا. تو جب وہ نیت شامل کر لیں گے، خواہ کھانا کھانے میں، خواہ کسی سے ملنے جانا، ایک مریض کو ملنے جا رہے ہیں، بلا نیت جائیں گے تو کوئی. اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ برادری کا آدمی ہے، یہ بھی نیت ہوتی ہے ہماری کہ نہیں جائیں گے تو وہ روٹھے گا، شکوہ کرے گا، ناراض ہوگا کہ پوچھنے ہی نہیں آئے، پوچھنے ہی نہیں آئے. جب یہ کر لیا، کام وہی ہے، پوچھنے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ مریض ہے، اس کی عیادت کرنا اللہ کا راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. بس اگر یہ تصور ایڈ کر دیں تو وہ عیادت کرنا عبادت ہو گئی. دکان کھول کے سارا دن کاروبار کرنا عبادت ہو گئی. کھانا کھانا عبادت ہو گئی. اگر سونے لگے تو سونا ہی ہے نا، بغیر نیت کے سوتے ہیں، کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا. اور اگر سوتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میں سوتا ہوں تاکہ جسم کو آرام ملے اور کل رزق حلال کمانے کے لیے جسم تیار ہو جائے، کل عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کل تعلیم دینے لینے کے لیے تیار ہو جائے، فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائے، نیک کاموں کے لیے جسم فریش ہو جائے، بس اتنی سوچ کو ایڈ کر دے تو سونا عبادت ہو گیا. پڑے ہوئے ہیں بستر پر، عبادت ہو. تو یاد رکھ لیں ہر عمل، کیا کہہ رہا ہوں، ہر ناجائز نہیں، ظلم نہیں، گناہ کا عمل نہیں، جائز ہے. ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت کو شامل کر دینا، اللہ کے رسول کی سنت و سیرت کی نیت کو شامل کر دینا، رزق حلال کی نیت کو شامل کر دینا، عبادت کی نیت کو شامل کر دینا، امر خیر کی نیت کو شامل کر دینا. ہر فعل حلال میں وہ دنیاوی کام ہے کہ نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے عبادت کی.
اب آپ سمجھ گئے. اب یہ جو نیت ہے، اس نیت میں بھی ایک ہے نیت کرنا، پھر کامل یکسوئی سے نیت کرنا، پھر خالص نیت کرنا، اور ہر غیر خیال سے پاک نیت کرنا. عمل وہی ہے جو آپ کرنے لگے ہیں. آپ کے عمل کو نہیں چھیڑ رہا. آپ کے عمل کو صرف اتنی پابندی لگا رہا ہوں کہ عمل ہو خیر کا، شر کا نہ ہو، گناہ کا نہ ہو، طاعت کا ہو، حرام اور منع کا نہ ہو، اللہ کے امر و اجازت کا ہو. اب یہ نیت جو جو خالص کرتے چلے جائیں گے، وہ عمل عبادت بنتا چلا جائے گا، درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی عمل کی نیت کی حیثیت کے اعتبار سے 10 گنا اجر بھی بنتا ہے، اسی عمل پر 70 گنا اجر بھی بعضوں کو ملتا ہے، اسی پر بعضوں کو 100 گنا اجر بھی ملتا ہے، بعضوں کو 700 گنا اجر بھی ملتا ہے، اسی پر بعضوں کو 1000 گنا اجر بھی ملتا ہے، اسی پر بعضوں کو 1,00,000 گنا اجر بھی ملتا ہے، اسی پر بعضوں کو بے حساب اجر بھی ملتا ہے. نفل وہی 2 ہیں. 10 آدمی کھڑے ہیں، سب نے 2 نفل ہی پڑھے ہیں، کسی نے 4 نہیں پڑھے. میں مثال دے رہا ہوں، مگر عین ممکن ہے کہ 10 کے 10 لوگوں کا جو اجر لکھا جائے وہ برابر نہ ہو. عمل کی کوانٹٹی برابر ہوگی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کی کمیت، کوانٹٹی برابر کی. 2 نفل پڑھے ہیں سب نے، مگر اس نے بلا نیت پڑھے، اس نے نیت کے ساتھ پڑھے، اس نے اچھی نیت کے ساتھ پڑھے، اس نے بلا نیت کے ساتھ اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ پڑھے، اس نے دل و دماغ میں اللہ کا دھیان رکھ کے پڑھے. کہ کسی نے پھر اس میں خالص نیت کر لی، کسی کی نیت میں ساتھ کاروبار بھی پھرتا رہا، کسی کی نیت میں دکھلاوا بھی پھرتا رہا، کسی کی نیت میں دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھرتا رہا، کسی کی نیت میں کچھ بھی نہیں پھرا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے جیسے نیت کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے اجر 10 گنا سے لے کے 10,000 گنا تک. تو یاد رکھ لیں، وہاں جو لکھت پڑھت ہوتی ہے، جو لکھا جاتا ہے، اور جو قبولیت ہوتی ہے، اور جو درجہ ملتا ہے، وہ کوانٹٹی پہ نہیں ملتا، کوالٹی پہ ملتا ہے. جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ متعین ہوتا ہے اور قربت نصیب ہوتی ہے، وہ کوانٹٹی، مقدار پر نہیں. کیا؟ مقدار پر نہیں، معیار پر. یہ لفظ بتائیں، مقدار پر نہیں، کوانٹٹی پہ نہیں، معیار پر. کہ کس سٹینڈرڈ کا اللہ کے ساتھ آپ نے کتنی یکسوئی رکھی، اللہ کے ساتھ من کا تعلق کتنا جوڑا. یہی اصول عبادت پر بھی عائد ہوگا، یہی اصول دنیاوی جائز حلال کام کاج پر بھی عائد ہوگا. تو فرمایا اللہ جن کو اونچے درجے دے گا، ان کی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ ان کی نیت بڑی حسین ہوگی. کوئی کام وہ دنیاوی غرض کی نیت سے نہیں کریں گے، جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور 5ویں چیز فرمائی، وَسَلَامَتِ قُلُوبِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، ان کا دل. اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ یہ ان کے دل میں کھوٹ، کسی کے دل میں دھوکہ دہی نہیں آئے گی، پہنچانا نہیں آئے گا. ان کا دل اگر کسی نے زیادتی بھی کر دی تو دل پہ بوجھ نہیں آئے گا. ان کے دل کو اللہ پاک حفاظت اور سلامتی دے گا. دوسرے کے رویے ان کے دلوں اور نفوس کو متاثر نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا، پھر وہ
والنصیحۃ للہ تعالی، اللہ کی خاطر ہر شخص کے خیر خواہ ہوں. یہ آپ کے لیے کردار ہے، ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی. بولیے، ہر شخص کے ساتھ کسی کا برا نہیں سوچتے یہ لوگ. ان کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، ان پر اللہ پاک اپنی ولایت اور دوستی کی خیرات لباس پہناتا ہے، انہیں اللہ پاک اپنی قربت عطا کرتا ہے، انہیں اللہ پاک اپنی خاص توجہ اور نظر کرم سے نوازتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک انہیں بڑے رتبے دیتا ہے. وہ لوگ جو ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا دل کسی کے لیے برائی سوچتا ہی نہیں. اگر آپ دوسرے بندوں کی برائی سوچیں، اس کو مال زیادہ مل گیا، آپ نے نہیں محنت کی، آپ کو مال کم ملا. اگر دوسرے کا مال اگر دل سے کھٹکے اور اچھا نہ لگے تو آپ نے سارا کچھ برباد. میں آپ کے لیے ایک ایک چیز آپ کی خاطر سمجھا رہا ہوں، اور آپ کی وضاحت سے باقی بھی دنیا بھر کے جو لوگ ہمارے مسلمان ہیں. دل کا حال اللہ کی خاطر ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا. اگر آپ چاہیں کہ اللہ آپ کا بندہ ہے اور آپ اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے جس سے اللہ سے راضی ہے، اگر چاہیں اللہ سے ایسا تعلق بن جائے تو یاد رکھیں اللہ کے ہر بندے کے خیر خواہ بنیں. اگر چاہیں کہ اللہ آپ کو خیر دے اور اللہ آپ سے دوستی قائم کرے اور آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے تو اللہ کے ہر بندے کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک کی بھلائی سوچے، کسی کی کسی حال میں برائی نہ سوچے. فرمایا اس کے بعد ابتغاء مرضات ہی کے صبر، وہ جس حال میں رہے وہ بندہ، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں، وہ ہر وقت صبر کرے، اور صبر مجبوری کا نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کا صبر کرے. یعنی مشکل ہو تو دل صبر میں رہے، وحلم، اور غصہ آنے کا موقع ہو، غصہ آنے کا، تو طبیعت ٹھنڈی رہے. ایسے مواقع جن پر بندے کو طبعاً بشری خلقت اور فطرت کے اعتبار سے غصہ آتا ہے، جو اینگر پوائنٹس ہوتے ہیں اور اینگر ایونٹس ہوتے ہیں جس میں بندے کو غصہ آتا ہے. کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے بے عزتی کر دی، کسی نے آپ کی تقریر کی، کسی نے آپ سے جھگڑا کیا، آپ سے اختلاف کر دیا، آپ کی بات. بے شمار ایسے مواقع ہیں لائف میں بندے کو غصہ آتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مواقع جب بندے کو غصہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مواطن غضب یا مواقع غضب. غصہ آنے کے مواقع، غصہ آنے کے لمحات، ان لمحات میں اس کی طبیعت ٹھنڈی رہے. اگر آپ یوں کہیں کہ جی میں ویسے تو بہت ٹھنڈا رہتا ہوں، مگر اگر مجھے کوئی چھیڑ دے تو پھر یعنی چھیڑے بغیر بھی غصہ آتا ہے. اگر آپ کی کوئی تعریف کرے تو غصہ آئے گا یا خوش ہوں گے؟ اونچا بولے. اور کوئی گالی دے غصہ آئے گا. تو غصہ تو اسی وقت ہی آنا ہے جب غصہ کا موقع ہوگا. کوئی آپ سے محبت کرے تو غصہ آئے گا؟ نہیں. غصہ کب آئے گا؟ جب کوئی آپ سے نفرت کرے. کوئی آپ کو عزت دے تو غصہ آئے گا؟ نہیں. کوئی آپ کی بے توقیری کرے، بے عزتی کرے تبھی غصہ آئے گا. کوئی آپ کو دے تو غصہ آئے گا؟ نہیں. کوئی نہ دے تو غصہ آئے گا. تو وہ سارے مواقع انسانی زندگی کے، وہ سارے لمحات جو غصہ دلاتے ہیں، جن مواقع پر غصہ آتا. کوئی آپ صدر ایک تنظیم کے، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بڑے ہیں خاندان کے، آپ سوسائٹی میں عزت والے ہیں، اور کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کو غصہ. یہ مواقع. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جن مواقع پر غصہ آتا ہے انسان کو، اس وقت غصہ پی جانا اور ٹھنڈا رہنا
یہ آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اور اگر آپ غصے میں آ گئے تو اللہ کے رشتے کو توڑ دیتا. غصہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کو توڑ دیتا ہے. اور ٹھنڈا رہنا کٹے ہوئے اونچا بولے نا. اور اس کے بعد اگر کوئی غصہ دلائے تو آپ پھر بھی ٹھنڈا رہیں. تو ٹھنڈا رہنے سے رشتے جڑتے ہیں یا کٹتے ہیں؟ غصے میں آنے سے کٹتے ہیں. اسی طرح بندے کا رشتہ اللہ اور لوگوں کے ساتھ غصے میں آئے تو کٹتا ہے. اب غصہ اللہ سے تو ہوتا تو یہ دوہرا اثر ہے. دوہرا ادھر بندوں کا رشتہ کٹتا ہے, ادھر بندے کا اللہ سے رشتہ کٹتا ہے. دوہرا امپیکٹ ہے. لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا بتواضع, پھر ان کے اخلاق میں تواضع ہو تو تواضع بندے کو اللہ کے قریب کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تواضع اور انکساری کرے, نیچے جھکے, اللہ اس کو بلند کر دے. اور جو اپنے آپ کو اونچا کرے اللہ اس کو پست کر دے. بولیے, جو بندہ اپنے آپ کو نیچا کرے, جھکائے, اللہ اسے اونچا کرے. میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھیں اور دلوں میں اتاریں. جو بندہ خود اونچا ہو اللہ اسے نیچا ہو. اس کو تواضع اور تکبر کا موازنہ کہتے ہیں. جو بندہ خود اونچا ہونے کی کوشش کرے, آگے جگہ نہیں ملی, میں پیچھے کیوں بیٹھوں, یہ نفس برباد کرتا ہے انسان. نہیں کی یہ طبیعت کی رعونت. یہ اللہ کے ساتھ رشتے کو کاٹتے ہیں. یہ دل کے حالات کاٹتے ہیں. کرسی خالی نہیں کی, کرسی پر دھیان جو کرسی پہ دھیان رکھے کرسی پر بیٹھا, جو اپنی اونچائی پر آنکھ نہ رکھے اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں اونچا کرتا. جو دوسرے کی جیب پر دھیان نہ رکھے اللہ اس کے من اور قلب اور باطن کی جیب اپنے کرم کی خیرات سے بھر دیتا ہے. اور جو دوسرے کی جیب پر نگاہ رکھتا ہے وہ لالچ اسے اللہ کے کرم سے معلوم کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ساری خوبیاں میں نے بیان کی ابھی تک 9 خوبیاں 9. اب اگلی بات سننے بڑی اہم. فرمایا فہم خلفاء من الانبیاء, جن لوگوں میں یہ 9 خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ انبیاء کے خلفاء ہیں. وہ اپنے ساتھ سے نہیں بنتی, لباس سے نہیں بنتی, وضاحت سے نہیں بنتی, دکھلاوے سے نہیں بنتی. اللہ کے نبی اور بات کی سمجھ آئی ہے. یہ بنیاد قرآن ہے. اگر یہ باتیں آپ کے من میں نہ اتریں اور آپ کے کردار میں ان کی خوشبو نہ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ بنیاد قرآن پر. اس سے پوچھا یہ جو ارادہ ہے بدکاری کا, گناہ گاری کا, یہ کیا اپنی والدہ سے ارادہ ہے؟ ذرا پوچھا اس سے آہستہ سے. اس نے کہا نہیں والدہ نہیں کر سکتا. اچھا اگر نہیں تو سے ہے
اس نے کہا بہن سے کون نہیں تو بیٹی سے ہے، اللہ کون کر سکتا؟ خالہ سے ہے نہیں، اللہ کون کر سکتا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جوان کو بھیجے، سب سے ان سب سے بدکاری نہیں کر سکتا، تو جس سے بھی کرے گا وہ تمہارے کسی بھائی کی ماں ہوگی، یا تمہارے کسی بھائی کی بہن ہوگی، یا تمہارے کسی بھائی کی بیٹی ہوگی، یا تمہارے کسی بھائی کی خالہ ہوگی، تمہارے کسی بھائی کی پھوپھو ہوگی، جو رشتہ اس کا ہے تو بھی یہی جان۔ جب اس نے یہ بات سنا نے اس کو قریب کر لیا اور اس کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا، وہ بدکاری کی مانگنے آیا ہے، آقا علیہ السلام نے دست شفقت کر یہ ساری بات سمجھائی۔ اب کیا خیال ہے؟ یہ نہیں فرمایا خبردار یہ حرام ہے، ایسا سوچتے ہو؟ نہ صحابہ کرام دست شفقت رکھ دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اس کے نصیب پہ رشک آنے لگا، اس کو رحمت اللہ کہ وہ جوان تھا، مجلس میں دیکھا، ہم نے اس کے بڑھاپے تک اس پہ ساری زندگی نرم دلی گفتگو میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی ہو، لطف ہو، کرم ہو، بڑائی ہو۔ عربی آیا ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما، یہ بھی صحیح ہے، مسجد اس نے آگے کچھ سوال کیے، آقا علیہ السلام سے کچھ باتیں پوچھی، آپ نے اور کھڑا ہو کے اسی مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے سامنے اس کو پیشاب کا زور تھا، پریشر تھا، وہ روک نہیں سکا، باہر سے آیا تھا، جگہ معلوم نہیں تھی، وہ آقا علیہ السلام کی مجلس سے اٹھتے ہی مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، فرمایا خبردار، سب کو کہا بیٹھ جاؤ، کہ تم اگر دوڑو گے اس بیچارے کا پیشاب رک جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ سب کو بٹھا دیا کہ اب اس نے کرنا شروع کر دیا، اسے کر لینے دو۔ جب کر لینے دیا اس پر صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے گئے ہو، تنگی اور مشکل پیدا کرنے والے نہیں بنائے گئے، تم لوگوں کو قریب لانے والے ہو، لوگوں کو نفرت کر کے بھگانے والے نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا حیرت کے ساتھ کہ آقا کیا فرماتے؟ فرمایا جاؤ پانی لے آؤ، پانی کی ایک بالٹی، اور اس کے سامنے، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کے سامنے اس جہاں پیشاب کی اس پر بہا دو، یہ سمجھ جائے گا کہ اس جگہ پیشاب نہیں کرتے، اس سے گفتگو تک نہیں، تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو، وحشت نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ یہاں پیشاب نہیں کرنا تھا، چلا گیا۔ یہ ہے انداز۔ اگر اخلاق اور طبیعت میں یہ انداز اور گفتگو میں یہ اسلوب آ جائے تو سمجھیں آپ پر اللہ کے کرم کا دروازہ کھل گیا، اس سے حسن اخلاق شروع ہو گئے، اور حسن اخلاق بندے کو بارگاہ مصطفیٰ کے بھی قریب کرتا ہے اور بارگاہ خدا میں بھی قریب کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا طبیعتہم السخاء۔ میں نے مضمون میرا اور کافی تھا جو بیان کرنا تھا، صرف یہ ایک حدیث تھی ابتدا میں، لیکن اب وہ باقی مضمون اگلے آسٹریا میں بیانہ کے نصیب میں اللہ پاک نے چاہا تو میں اس کو وہاں بیان کروں گا۔ تو آج کا یہ ایک حدیث کا مضمون اتنا جامع بن گیا کہ آپ کے لیے بہت کافی ہے اگر زندگی سے سمجھ سکے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا طبیعتہم السخاء، ان کی طبیعتیں سخی ہوتی ہیں۔ بولیے طبیعتیں سخی ہوتی ہیں۔ میں دوسری سخاوت کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ کی سخاوت کی بات نہیں کر رہا۔ ہاتھ کی سخاوت مالی سخاوت ہے،
اور میں بات کر رہا ہوں طبعی سخاوت کی، نفسی سخاوت کی، قلبی سخاوت کی۔ اولیاء کرام نے فرمایا اور آقا علیہ السلام نے اور صحابہ اور ائمہ سلف صالحین نے فرمایا کہ ہاتھ سے سخاوت کرنا چھوٹا عمل ہے، قلب اور نفس کا سخی ہونا بہت بڑا عمل ہے۔ بعض بندہ مالی طور پہ دوسرے کی مدد کر کے بھی نفس میں طبیعت میں کنجوس رہتا ہے، دھیان بھی کرتا رہتا ہے، یہ بھی خیال کرتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا، یہ بھی خیال کرتا ہے کہ یہ مجھے بدلہ دے گا، یہ بھی احسان کیا کہ ہمیشہ خیال رکھے کہ میں نے اس کو مشکل وقت میں سہارا دیا تھا، اور جب کبھی وہ بدلہ نہیں دیتا یا کوئی اس پر وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں نے تم پر یہ کیا تھا اور تم نے تو بے شرم آدمی ثابت ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ طبیعت کی کنجوسی اور بخل ہے، اور آقا اسلام نے فرمایا بخل دوزخ کا ایک درخت ہے، کنجوسی اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں زمین پر لٹکی ہوئی ہیں، جو شخص بخیلی اور کنجوسی کی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے وہ شاخ اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اور سخاوت، سخی ہونا، طبیعت کا سخی ہونا، قلب اور نفس کا سخی ہونا، من کا سخی ہونا، یہ درخت ہے جنت میں، شجرۃ السخا، اس کی بھی ٹہنیاں زمین پر لٹکی ہوئی ہیں، جو شخص سخاوت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے وہ کھینچ کر اسے جنت میں لے جائے۔ فرمایا ان کی طبیعتیں سخی ہوتی ہیں۔ اب طبیعتوں کی سخاوت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا سفر پر، تو سفر کے دوران ایک نخلستان آیا، ایک باغ آیا، کھجوروں کے درخت تھے، باغ تھا۔ وہاں جب میں گیا تو میں نے ایک حبشی کالے رنگ کے غلام کو دیکھا، تعارف نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اللہ والا ہے یہ نہیں پتا تھا، ایک جوان تھا، کالا رنگ تھا، اور کالے رنگ سے اندازہ ہوتا ہے جیسے افریقی حبشی جوان۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس حبشی جوان کو 3 روٹیاں دے دی۔ بولیے کیا دے دی؟ 3 روٹیاں اس کو دے دی۔ میں نے کہا کھا لے گا، اور میں ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں کتا، میں طبیعتوں کی سخاوت سمجھا رہا ہوں، طبیعت کی سخاوت کیا ہے؟ جس کی طبیعت کو سخاوت نصیب ہو جائے، اس کے پاس ایک ٹکا بھی نہ ہو وہ بڑا امیر ہے۔ جس کی طبیعت کو سخاوت نصیب ہو جائے، اس کے پاس ایک پائی بھی جیب میں نہ ہو وہ بڑا امیر ہے۔ اور جس کی طبیعت کو بخل اور کنجوسی ہو طبیعت میں، اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں وہ نیرا فقیر ہے، بھوکا ہے۔ اصل سخاوت طبیعت اور نفس کی سخاوت۔ فرمایا کہ روٹیاں دے دی تو دیکھا کہ کتا آیا، اس جوان نے اس کتے کی طرف ایک روٹی اس کو دے دی، پھینک دی، کتے نے کھا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسری روٹی پھینک دی کتے کے آگے، کتے نے وہ بھی کھا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیسری روٹی، کتا اس کو تکنے لگا، 2 روٹیاں کھا، اس نے تیسری روٹی بھی پھینک دی، کتے نے تیسری روٹی کھا لی اور کھا کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں اس جوان کے قریب ہوا، حبشی جوان کے قریب ہوا، اور میں نے پوچھا جوان تمہاری ایک دن کی خوراک کتنی ہے، کتنا کھاتے ہو ایک دن میں؟ اس نے کہا 3 روٹیاں، اور تو کچھ کھانے کا ہمارے یہاں ہوتا نہیں، اس کو دوپہر شام 3 روٹیاں کھاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم نے 3 روٹیاں اس کو دے دی کتے کو، تو اس کو 1 دے دیتے، 2 دے دیتے، اپنے لیے رکھ دیتے، ایسا کیوں کیا؟ اس جوان نے جواب دیا کہ ارضنا لیست ارض کلاب، ہماری زمین کتوں کی زمین نہیں ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے ہی نہیں،
اس جوان نے کہا جب یہ کتا میرے پاس آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی دور گاؤں سے آیا ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی کتا نہیں، یہ دور سے آیا ہے۔ اور دور سے کیوں آیا ہے یہاں؟ میں نے پورا باغ خریدا اور خرید کر اس غلام کو بھی اس کے مالک سے خرید لیا، غلام کو بھی خریدا، باغ بھی خریدا اور اسی غلام کو دے دیا۔ تو حقدار ہے کہ باغ تیرے پاس رہے تاکہ تو اللہ کی مخلوق کو کھلا۔ جب طبیعت سخی ہو جائے تو کتے بھی اہم ہو جاتے ہیں، ان کی بھوک مٹانا بھی اہم بن جاتا ہے۔ اگر طبیعت کنجوس ہو جائے، بخیل ہو جائے تو انسان بھی غیر اہم ہو جاتا ہے، بندہ انسانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے جسے من میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو اللہ کے ساتھ قربت اور دوستی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب دیکھو ان کی طبیعتوں کو سخی پاؤ، سخاوت پاؤ، اور طبیعتوں کی سخاوت کا حصہ ہے دوسرے کی لفظش، خطا، برائی پر معاف کر دینا، عفو درگزر، معاف کر دینا، یہ طبیعت کی سخاوت ہے۔ اور دوسرے نے غلطی کی، زیادتی کی آپ سے اور اسے معاف نہ کرنا اور زیادتی کو نہ بھولنا، یہ اس کا قصور نہیں، اس نے تو جو کرنا تھا کر دیا، یہ آپ کی طبیعت کی کنجوسی ہے۔ کنجوس معاف نہیں کرتا، سخی یاد ہی نہیں رکھتا، سخی دوسرے کی برائی کو یاد ہی نہیں رکھتا، اور کنجوس عمر بھر معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، واسطہ سخی سے پڑھنا، اس قریب اور جواب سے پڑھنا، اس کو سخاوت پسند ہے، کنجوسی پسند نہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی 13ویں علامت یہ ہے کہ یہ جو حال ہے وصفتہم السلامہ، اور ان کی صفت قلب کی سلامتی ہے، نفس سخی رہتے ہیں اور دل سلیم رہتے ہیں، ان کے قلب سلیم رہتے ہیں۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، دل سلیم رہتے ہیں تو قلب ان کے سلامت ہیں، اس میں کسی کے لیے ڈر نہیں آتی، غبار نہیں آتی، غیبت نہیں آتی، چغلی نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، کسی دنیا میں سلامتی والا دل کرنا۔ اور فرمایا یہ 13ویں علامت، اور 14ویں علامت فرمائی کہ جب یہ سلامتی ملتی ہے تو اس سلامتی پر مداومین علی حالہم، ہر وقت کسی قلب اور نفس کی سلامتی اور سخاوت پہ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی سخی ہو گئے، کبھی کنجوس ہو گئے، کبھی معاف کرنے والے ہو گئے، کبھی کڑ کرنے والے، غصہ کرنے والے ہو جائے، نہیں، ان کی طبیعتوں کو جو سخاوت ملتی ہے اور دلوں کو اللہ پاک جو سلامتی دیتا ہے، وہ ہر وقت ہر حال میں حالات میں زیر و بند ہوتا رہتا ہے، مگر ان کے قلب اور نفس کے حال یکساں برابر رہتے ہیں، مداومت رہتی ہے، ہر حال میں مداومت رہتی ہے۔ اپنا مواخذہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور جب محاسبہ کرتے ہیں تو فرمایا پھر قلوبہم تصعد فی السماء ارتیاحا الی اللہ تعالی، پھر ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے اور ان کے دل اللہ کے مشتاق ہوتے ہیں، اور اشتیاق اور محبت الہی اور اللہ کی طرف سے کشش کے ساتھ ان کے دل آسمانوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور آسمان در آسمان سفر طے کر کے اللہ سے گزر کے اللہ کی واشتیاقاً الیہ قدما فی اشتیاق الخیرات، پھر ان کی زندگی میں اللہ کا شوق اور نیکیوں کا شوق غالب رہتا ہے۔ پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ والے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یہ اللہ والے یہ بے شک دنیا میں اور آخرت میں اونچی عزت پائیں گے۔ یہ اخلاق کس طرح انسان کا ارتقاء ہوتا ہے اور کس طرح اللہ کے حضور انسان کو قربت نصیب ہوتی ہے، رشتہ استوار ہوتا ہے۔
یہ سبق تھا آج کا. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہوں، اس میں سے جو پورا تھیم ہے، تھیم ایک ہی تھا، اس اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں، نافذ کر دیں زندگی میں، اور اپنا محاسبہ کریں. غصہ آنے لگے تو شاید رات میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ چیزیں میں نہیں رہا. غصہ فیل کرے تو زبان پہ تالا لگائے، طبیعت میں کنجوسی محسوس کرے سے تعلق رکھیں. جس کو دیا ہے اللہ نے دیا، جس کو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے جتنے سے نوازا ہے اس پر قناعت رکھیں. اور جس سے کلام کریں نرم اور میٹھے لہجے میں کلام کریں، دل سے پیار کریں، نفرتوں کو زندگی سے نکال دیں. اور آپ کی شخصیتیں لوگوں کے لیے فیض بانٹنے والی ہو جائے. یہ راستہ قرآن کا بھی ہے، منہاج القرآن بھی ہے. یہ آقا اسلام نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بلند عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں. یہ اخلاق فیض لے، اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے باہمی رشتوں میں، فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، دوستوں میں، رفقا میں، دوست احباب میں، فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، دوستوں میں، رفقا میں، دوست احباب میں، اپنی مسلمان برادری میں، انسانوں کے ساتھ رشتے میں، جہاں جہاں بھی انسان کا انسان سے واسطہ ہوتا ہے، پریکٹس کریں اس نصیحت کی جو آج ساری نشست میں سمجھائی. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی رضا اور اپنے فضل و کرم سے نوازے. علینا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ نماز اصل ادھر کوئی بندوبست ہے، دوپہر جانے میں تو دیر لگ جائے گی. بیٹے شیٹ تو دلوا لیں، میرا بتائیں، نماز باہر جانے کسی جگہ پڑھنے میں دیر لگ جائے گی، یہاں کوئی بندو، یہ تو کرسیاں تو فکس ہے. قبلہ رخ کدھر ہے جی؟ ادھر ہے. دیکھیے ایک تو یہ بن سکتی ہے، دو تین آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں ایک صف میں، تو اس طرح پیچھے تک ایک صف بن سکتی ہے. تو جماعت سے یہاں پڑھتے ہیں، تین آدمی کی ایک صف پیچھے تک بن جائے گا. باقی حباب جو دائیں بائیں کہیں جگہ ہے، جس طرح کی جگہ دستیاب ہے تو نماز پڑھنے اپنی اپنی جگہوں پر. میں نیچے آتا ہوں اور یہیں تین آدمی کھڑے ہو جائیں گے اتنے ہم پر. آپ بڑی شیٹ دیں گے. جنسیوں کے انٹرنیشنل جنسیوں کے مرکزی احباب سے گزارش ہے وہ اپنی شیٹ حضور کے لیے سلام کراتے ہیں. محترم خاطی